السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آپ نے غور کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی ہر شرط ہم لوگ مان چکے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ڈیل کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ ہم نے ہر مطالبہ آئی ایم ایف کا پورا کر دیا۔ ہم نے یہ مان لیا کہ عوام کی کھال ہم کیسے ادھیڑیں گے، بوٹی چھوٹی رکھیں گے کہ بڑی رکھیں گے، اور پھر عوام کے بدن سے کپڑے کیسے چھینیں گے، عوام کے منہ سے نوالا کیسے چھینیں گے، بجلی کیسے مہنگی کریں گے، پیٹرول مہنگا کریں گے، سبسڈیز ختم کریں گے۔ ہم نے یہ سب مان لیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ جو بھیک ہمیں چاہیے ہے وہ آئی ایم ایف ہمیں کیوں نہیں دے رہا؟ اس کی راہ میں کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ کیونکہ ایک اور مطالبہ بھی آئی ایم ایف کا ہے جو کہ ہم تقریباً مان چکے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم مان کر بھی نہیں مان رہے۔ آپ کی پاک فوج، آپ کے آرمی چیف، آپ آج کل بہت تنقید ہو رہی ہے، وہ اس پہ میں بعد میں بات کروں گا کیوں ہو رہی ہے، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، علیحدہ بحث ہے۔ لیکن فی الحال وہ آئی ایم ایف ڈیل کہ جس کے بدلے میں اپنا سب کچھ اٹھا کے ہم اس کی جھولی میں رکھنے جا رہے ہیں، اور جب میں کہتا ہوں سب کچھ تو ابھی آپ کو میں گنواؤں گا، بتاؤں گا، اور میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، حکومت کا اپنا بندہ، اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا لیٹر خط وہ دکھاؤں گا میں آپ کو، اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے آرمی چیف اور آپ کی پاک فوج مجموعی طور پہ وہ کس طرح سے آئی ایم ایف کی وہ شرط اس حکومت کو نہیں ماننے دے رہی کہ اس کے بعد حضور آپ ایسا کیجئے، آپ اپنے کپڑے بھی اتار کے آئی ایم ایف کو دے دیجئے، آپ کے پلے کچھ نہیں بچنا۔ یہ میں اگین یہ ہوتا ہے نا گلی باتی کرنا، آج کل یہ ہوتا ہے کہ جی میرے ذرائع نے مجھے خبر دی ہے، نہ، میں آپ کو ثبوت کے ساتھ وہ پورا لیٹر دکھاؤں گا اور پھر بتاؤں گا کہ ہونے کیا چاہ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے 2 ہفتے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، اگر آپ نے چینل کو فالو کیا ہو یا پیج کو سبسکرائب کیا ہو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ میں نے 2 ہفتے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، میں نے بتایا تھا کہ رافائل ماریانو گروسی، رافائل ماریانو گروسی، ذرا مشکل نام ہے، رافائل ماریانو گروسی، یہ انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی جو ہے IAEA، اس کا ڈائریکٹر جنرل ہے، اس کا DG ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک عالمی ادارہ ہے ناظرین، جس کا کام ہے کہ پہلے تو ممالک کو جن کے پاس ایٹم بام نہیں ہے، نیوکلیر پاور وہ نہیں ہے، ان کو بننے نہ دینا، اور اگر بن جائے تو ان کو ریگولیٹ کرتے رہنا۔ آج سے 2 ہفتے پہلے یہ آدمی پاکستان آیا ہوا تھا، بڑے عرصے کے بعد آیا، اور یہ شہباز شریف صاحب سے اور بلاول بھٹو صاحب سے ملاقاتیں کر رہا تھا۔ اب میں نے تب آپ کو خبر دی تھی کہ اس کا مقصد، یہ اس مقصد کے لیے آیا ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کا قرضہ تب ملے گا جب آپ اپنا ایٹمی ہتھیار ہمارے حوالے کر دیں گے، پاکستان دستبردار ہو جائے اپنی ایٹمی طاقت ہونے سے، اپنے ایٹمی ہتھیار سے، تب آپ کے، میں نے آپ کو خبر دی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا تو۔ آج یہی بات حکومت کے ایک بندے نے باقاعدہ خط لکھ کے کی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جناب سینیٹر رضا ربانی صاحب کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ رہنما ہیں، ان کا لیٹر اس وقت میرے سامنے موجود ہے، میں آپ کو منوان پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ خبر آپ تک پہلے کل کی خبر ہے، پہنچ چکی ہو، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا، اور میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ نہ ہونے میں جو کردار ہے وہ آپ کے آرمی چیف کا ہے، مطلب آپ کی فوج نے اس چیز کو روکے رکھا ہوا ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ملک کی سلامتی کو اس طرح سے داؤ پہ نہیں لگا سکتے۔ کیسے؟ اب پہلے آپ کو لیٹر پڑھ کے سناتا ہوں، جس لیٹر میں تنبیہ کی گئی ہے کہ میں نے تو آپ کو خبر دی تھی نا کہ صرف آپ کا جو ایٹم بام ہے وہ آپ کی اوورآل جو اسٹریٹجک، آپ کی جو ڈیٹرنس ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے میزائل سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کس طرح لیٹر میں بتایا گیا؟ پریس ریلیز، اچھا یہ اوپن لیٹر ہے، پریس ریلیز کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ میاں رضا ربانی former chairman Senate has issued the following press statement۔ یہ میاں رضا ربانی صاحب کے جو سینیٹر ہیں، 6 مارچ 2023 کو ان کے اپنے دفتر سے جاری کی گئی پریس ریلیز ہے۔ کہتی کیا ہے؟ کہتے ہیں the dragging of the feet by the IMF on signing the agreement and reluctance of friendly countries except China to help since the IMF parliament needs to be taken into confidence۔ وہ کہتا ہے جناب یہ جو آئی ایم ایف نے ڈریگنگ فیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ دیر سے تاخیر سے جو آئی ایم ایف کام لے رہی ہے، کام کو لمبا کری جا رہی ہے آئی ایم ایف، کس چیز میں؟ پاکستان کو قرضہ نہ دینے میں، اور وہ جو ریلیکٹنس ہے ان دوست ممالک کی۔ اچھا کہتے کیا ہے؟ آئی ایم ایف یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں نا وہ بھی ہمیں گارنٹی دے کہ آپ ہمیں ہمارا پیسہ واپس کریں گے۔
سعودی عرب, UAE, چائنا. وہ کہتے ہیں چائنا کے علاوہ جو باقی دوست ممالک ہیں ہمارے, ان کی طرف سے بھی ہمیں مزاحمت کا سامنا کرنے کو مل رہا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں it appears Pakistan is being softened up to play a role which is against its national and strategic interests. پاکستان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسا کردار نبھائے جو کہ اس کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ, اس کے اپنے مفاد اور اس کے اپنے قومی اور قومی سلامتی کے مفاد کے خلاف ہو. ایسا کردار نبھانے کے لیے پاکستان کو تیار کیا جا رہا ہے. اب پاکستان کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ مطلب ریاست جو ہے وہ پوری کی پوری تیار ہو رہی ہے اس کام کے لیے, نہیں, حکومت کو تیار کیا جا رہا ہے. یہ بات یہاں پہ بات حکومت, کیونکہ خود حکومت میں سینٹر صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہے نا, اتحادی گورنمنٹ ہے, کھل کے کہہ نہیں سکتے. The people have right to know if our nuclear assets are under pressure or is our strategic relationship with China under threat, or we being called up to play a role in the region which will facilitate the military presence of a imperialist power. یہ بڑی امپورٹنٹ گل ہے, بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ لوگوں کو, عوام الناس کو, آپ کو یہ جاننے کا حق ہے کہ کیا ہمارے ایٹمی اثاثے کسی دباؤ کا شکار ہیں. دباؤ کا شکار کیا, ہمارے حوالے کر دو, وہ چاہ رہے ہیں ہمارے حوالے کر دو. وہ تو پہلے کب اچھا لگ رہا ہے مغرب کو, پاکستان کے دشمنوں کو تو کبھی بھی اچھا نہیں لگا کہ ہم ایٹمی قوت بن کے رہیں, تو وہ کب چاہیں گے کہ ایسا ہو. اچھا, اس کے بعد کیا ہمیں چائنا کے خلاف استعمال کیا جائے گا, اور کرنا کون چاہ رہا ہے؟ وہ چاہ رہا ہے ایک امپیریلسٹ پاور. واضح اشارہ امریکہ کی طرف ہے ان کا. ٹھیک ہے. These and other questions require a policy statement by the Prime Minister on the floor of a joint sitting. The question of the TTP and increase in terrorism has also found no discussion or briefing from the government. It seems be it the PTI or the present government want آزادی from the parliament and constitution of 1973. وہ کہتے ہیں جناب دہشت, ہمیں پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں بیٹھ کے اس کا جواب دیا جائے. پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ بڑھ گئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کا جواب کسی نے نہیں دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کا اپنا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو نہیں رہا, تو مجھے بتائیں واحد کون رہ جاتا ہے اس کے پیچھے, اس کو روکنے کے پیچھے کون رہ جاتا ہے؟ آبویسلی آپ کی آرمی ہے. اب میں دوبارہ آتا ہوں, آپ کی آرمی کی سیاست میں مداخلت جو ماضی میں رہی ہے اس سے انکار نہیں ہے, آپ تنقید کیجئے, دل بھر کر کیجئے. جنرل باجوہ کو طرف تنقید بنانا ہے, بنائیے, لیکن جہاں بات آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کی آ جاتی ہے تب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, تب یہ ادارہ پیچھے نہیں ہٹتا, تب یہ ادارہ سٹینڈ لے گا, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور اگر ادارہ سٹینڈ لے گا, میں بھی سٹینڈ لوں گا. میں دوستو آپ سے بھی کہوں گا, یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ اگر IMF کے چند ٹکوں کی خاطر کچھ ایسا کرنے جا رہی ہے اور ہماری فوج ان کے مخالف کھڑی ہوئی ہے, گو کہ ان پہ الزام لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کو لانے والے یہی ہیں, لیٹ سے, لیکن کم سے کم اس موقف پہ وہ اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ الزام لگایا جا رہا ہے بڑے عرصے سے, اس کی سچائی اور اس کے غلط ہونے یا اس کے صحیح ہونے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا. لیکن یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی معلومات میں تو اضافہ ہو ہی گا, لیکن آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ نہیں, اس موقع پہ آ کے آرمی نے ڈیٹرنس کریٹ کی, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ایٹمی اثاثے ابھی تک سیف ہیں. اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.